ایک چیز ہمیشہ اپنے دھیان میں ہر ایک کو رکھنی چاہیے، کوئی بھی عمل جو بھی ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ کر کیوں رہے ہیں؟ کیا یہ عمل اپنی ذات کے لیے ہے یا لوجہ اللہ ہے؟ اگر تو یہ اپنی ذات کے لیے ہے تو پھر توقع اپنے ذات سے ہی رکھیں، اور یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، محفل پاک ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی نیکی کا کام جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اگر اس کے پیچھے مطمع نظر مقصد نمود و نمائش ہو، مقصد کوئی دنیاوی منفعت ہو یا کچھ بھی ہو، تو پھر چونکہ جو آپ کا مقصد ہے، مقصد وہی پورا ہونا ہے، جو آپ کا مقصد ہے وہی پورا ہونا ہے۔ مقصد کچھ ہو، طلب کچھ ہو، مقصد کچھ ہو، امید کسی اعلیٰ چیز کی ہو، ایسا ہوتا نہیں۔ امید اعلیٰ چیز کی تبھی رکھیں جب طلب بھی اعلیٰ چیز کی ہو، اور طلب جب اعلیٰ ہوتی ہے تو پھر ارادہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے، پھر عمل بھی اعلیٰ ہوتا ہے، پھر عمل میں اخلاص بھی اپنے کمال پر ہوتا ہے، پھر عمل میں اخلاص اپنے عروج پر ہوتا ہے، پھر اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، پھر اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، پھر اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اور یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی عمل کریں، عمل لوجہ اللہ کریں۔ آپ کی کوشش کو کوئی سراہتا ہے یا نہیں سراہتا، آپ نے کتنی محنت کی ہے، کتنی نہیں کی، کوئی آپ کا شکر گزار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس چیز کو ایک طرف رکھ دیں۔ اگر آپ نے دنیا کی خاطر یہ عمل کیا ہے کہ دنیا میرے شکر گزار ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے، انہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہراً اگر آپ کا عمل اللہ کی خاطر ہے اور دل میں خیال یہ ہے کہ یہ سارے میرے تابع فرمان ہو جائیں، میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، تو یہی نیت ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں بیان کرتے ہیں، اب اس میں سٹیجز ہیں، من ارادنا اردناہ، جس نے ہمارا ارادہ کیا، اردناہ، ہم بھی اس کا ارادہ کر لیتے۔ ارادہ اگر رب کا ہو، ارادہ اس کی رضا کا ہو، ارادہ اس کی خوشنودی کا ہو، ارادہ اس کو منانے کا ہو، ارادہ اس کی رضا میں ہو، جب ارادہ اسے پانے کا ہو، جب ارادہ اس تک پہنچنے کا ہو، اس کو راضی رکھنے کا ہو، تو جب بندہ دل سے ہر ارادے کو نکال دے، ہر خواہش کو نکال دے، ہر طلب کو نکال دے، ہر حاجت کو نکالا، ارادنا، جب اس الہ کا ارادہ دل میں لایا، اس کی طلب دل میں آئی، اس کی خواہش دل میں آئی، چونکہ ارادہ دل میں آیا، تو جب ارادہ دل میں آتا ہے پھر زبان بھی بتاتی ہے، پھر آنکھیں بھی بتاتی ہیں، پھر جسم بھی بتاتا ہے، پھر ہاتھ بھی بتاتے ہیں، پھر جولی بھی بتاتی ہے، پھر طرز عمل بھی بتاتا ہے، پھر عبادت بھی بتاتی ہے، پھر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا اخلاق، آپ کے طور طریقے، ہر شے بتاتی ہے کہ آپ نے کسی کا ارادہ کیا ہے۔ اور جب ناقص ارادہ کرتا ہے کمال والے کا، العلی العظیم کا، الرحمن الرحیم کا، الباقی کا، تمنا جس کی کر بیٹھا وہ سب سے فضیلت والا، خواہش جس کی دل میں آ گئی وہ سب سے بلند
سب سے اکبر، سب سے اطیب، سب سے شان والا، سب سے اکرام والا، اب یہ اسفل سافلین میں ہو کر بھی اس غلط ماحول میں رہتے ہوئے، جہاں پر ہر طرف شہوتوں کا ڈیرا ہے، گناہوں کا بسیرا ہے، لالچ کا بسیرا ہے، یہاں پر بخیلی بھی ہے، یہاں پر غیبت بھی ہے، یہاں پر حسد بھی ہے، یہاں پر نفرت بھی ہے، یہاں پر دشمنی بھی ہے، دل پر غلاظت ہی غلاظت ہے، من میں تاریکی ہی تاریکی ہے، پھر بھی اگر دل اس کے باوجود پھر بھی دل اگر مضطرب ہو جائے، دل اگر ان ساری چیزوں کو نیچے چھوڑ کر اعلیٰ کی طلب کرنے لگے، تو پھر دیکھا اس دل کو نہیں جائے گا، دیکھا اس جسم کو نہیں جائے گا، دیکھا اس چیز کو جائے گا کہ ارادہ اب کس کا آیا ہے۔ جو ارادہ الہ کا کرتا ہے نا، ارادہ جب دل میں آیا، چاہت دل میں آئی، ناقص ہوتے ہوئے بھی اگر ارادہ اس کا آ گیا تو پھر نقص جاتا رہا، پھر عیب جاتا رہا، پھر کمی نہ رہی، پھر کجی نہ رہی، نفرت نہ رہی، تاریکی نہ رہی، پھر نور سب آ گیا، پھر قرار آ گیا، پھر قرار والا آ گیا، پھر الہ آ گیا، پھر اس کے انوار اور تجلیات آ گئے۔ تو جب الہ آتا ہے، جب رحمان آتا ہے، جب رحیم آتا ہے، اس کا ارادہ دل میں آتا ہے، تو جس کے دل میں آتا ہے اس کو مرید کہتے ہیں۔ جو ارادہ رب کا رکھے، جو ارادہ اس کے قرب کا رکھے، جو ارادہ اس کے کرم کا رکھے، جو ارادہ اس کے فضل کا رکھے، چونکہ ارادہ خدا کا ہے، ارادہ الہ کا ہے، اس لیے اب یہ مرید ہوا۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مرید۔ یہ بھی قرآن میں آیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کل شیطان مرید، ہر شیطان مرید ہے۔ اسی فلانی جگہ تے مرید ہے، اسی فلانی جگہ تے مرید ہے۔ کل شیطان مرید، ہر شیطان مرید ہے۔ مرید کہتے ہیں سرکش کو، نہ ماننا، بغاوت پہ اترنا، اکڑ جانا، بغاوت کرنا، راستہ کوئی دکھا جا رہا ہے چلے کسی اور طرف، بھیجیں مشرق کو جائے مغرب کو، بٹھائیں تو کھڑا ہو جائے، کھڑا کریں تو لیٹ جائے، یعنی کہ کام وہ کرنا ہے جس سے منع کیا جائے۔ ہم بات یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں آستانے کے مرید، بلکہ ہم مرید ہی کہتے ہیں۔ فلاں آستانے سے تعلق ہے لیکن باغی ہیں، آستانہ کچھ کہتا ہے ہم کچھ کرتے ہیں۔ کوئی بھی آستانہ اگر ہے آستانہ تو وہ تو یار کا آستان ہے، وہاں پر بہار کسی کے جلوے کی ہے، وہاں پر کرم کسی کے جلوے کا ہے، وہاں پر فیض کسی کے جلوے کا ہے، اور جہاں پر فیض ہوتا ہے وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پر فیض ہوتا ہے وہاں پر شریعت کی اتباع کی جاتی ہے، جہاں پر فیض ہوتا ہے وہاں پر حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، جہاں پر فیض ہوتا ہے وہاں پر نفرت نہیں ہوتی، جہاں پر فیض ہوتا ہے محبتیں بانٹی جاتی ہیں، جہاں پر فیض ہوتا ہے دلوں کو جوڑا جاتا ہے، جہاں پر فیض ہوتا ہے بروں کو گلے لگایا جاتا ہے، جہاں پر فیض ہوتا ہے دھتکارا نہیں جاتا، جہاں پر فیض ہوتا ہے کسی کو گھٹیا اپنے سے سمجھا نہیں جاتا۔ جن کے پاس فیض ہوتا ہے، جن کے پاس روشنی ہوتی ہے، جن کے پاس نور ہوتا ہے، اس نور میں وہ اپنے آپ کو
پہچان لیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھتا، ساری مخلوق کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اور جب دل میں یہ خیال آئے کہ میں علم والا، میں فضیلت والا، میں بڑی بزرگی والا، میں تقوی والا، میں شان والا، میری کیا بات ہے، میرے پیچھے اتنے مرید، میرے پیچھے اتنے مرید، اس مہینے 200 کیے، پچھلے مہینے 400 کیے، پچھلے سال 5000 کیے، کل ملا کے ٹوٹل مریدین کی تعداد پہنچ گئی جناب ماشاءاللہ 1.5 لاکھ پہنچ گئی۔ کیوں متنفر ہو رہے ہیں لوگ؟ اسی وجہ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گاہک نہیں ہے، آپ مارکیٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، منڈی میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں کہ میرے گاہک بڑھ جائیں۔ یہ وہ گاہکی نہیں ہے، یہ وہ گاہک ہیں جنہیں آپ نے کسی اس دروازے پہ لے کے جانا ہے جہاں پر ہر شخص جاتا ہو، اور وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ دروازہ الہ کا ہے، وہ دروازہ کس کا ہے؟ خدا کا۔ جو پیر، میں کسی کے اوپر ہٹ نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، جو اپنی طرف بلائے، جو اپنی طرف بلائے وہ مرشد نہیں ہوتا، وہ مرشد نہیں ہوتا۔ مرشد ہے رشد سے، رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو ہدایت کی طرف بلائے، اور مرشد اگر اپنا بتائے، مرشد اگر اپنا بتائے میری یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، جو اپنا بتائے کرم والے کا نہ بتائے، اس کے مریدوں کو نہ دیکھو، اس کے مریدوں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو برا کس طرف رہا ہے۔ اگر تو بلایا اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اگر سبھی کو بلا کے اس بڑے دروازے پر لے جانا چاہتا ہے جس دروازے کے اوپر سوالی انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گی، تبع تابعین، صالحین، سارے جس دروازے پر ہوں گے، اگر تمہیں دعوت اس دروازے کی دی جا رہی ہے تو پھر چل پڑو۔ اگر دروازہ کوئی اور دکھایا جا رہا ہے تو پھر سیانے لوگ ہیں، ترقی یافتہ دور میں ہم رہتے ہیں، باقی چیزوں میں ہمیں عقل ہے تو اس میں بھی عقل کرنی چاہیے۔ حضور غوث العظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرانے پیر ہیں نا، اپنی بات نہیں کی، مرید کسے کہا؟ اس محلے کا یہ پیر، اس گلی کا وہ پیر، اس گلی کا وہ پیر۔ ہم بات کر رہے ہیں پیرانے پیر کی، جن کے گھرانے کا پتھر بھی بابرکت، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں مرید وہ ہے جو اللہ کا ارادہ لے کر نکلے، وہ ہے مرید۔ اگر اس یہیں تک رہیں تو اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم میں سے مرید ہیں کتنے، ہم میں سے مرید کتنے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کل شیطان مرید، ہم مرید نہیں، ہم مرید ہیں۔ مرید سرکش کو کہتے ہیں، نہ ماننے والے کو کہتے ہیں، جو نہ باپ کی مانے نہ ماں کی مانے، نہ پیر کی مانے نہ استاد کی مانے، نماز کا کہا جائے تو بھاگ جائے، لنگر کے ٹائم پر حاضر ہو جائے، رمضان المبارک آئے تو روزہ رکھتے وقت موت پڑے، نعرے لگاتا جائے علی علی دے ملک۔ کوئی ایسا ڈکوسلا نہیں ہے دین میں، ایسی ڈرامے بازی نہیں چلتی، ایسا فراڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کے شیخ کامل میں، مرشد کامل میں اگر شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں ہے، بھٹک رہے ہیں آپ، شریعت اگر ساقط ہو جاتی، روزے اگر معاف ہو جاتے، نمازیں معاف ہو جاتی، فرائض معاف ہو جاتے، حقوق چھوڑ دیے جاتے، تو سب سے بڑے پیر تو حضور تاجدار کائنات ہیں، باقی سارے پیر بعد میں ہیں نا، پہلے تو وہی ہیں۔
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدمین متورم ہو جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، زخم ہو جاتے، وہ نرم نرم قدمین مبارک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہو گئے، نماز سے بے نیاز ہو گئے، اور دیکھیں یہ تو پنجگانہ نماز ہے، ہم سے یہ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اور نفس کشی کے لیے سب سے مؤثر ترین ہتھیار، نفس کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے، اسے رائے ہدایت پر لانے کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار ہے تہجد۔ جب نفس کے بس سو جا، سردیاں بھی ہیں، رضائی بھی اوپر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بس سو جا، اسے جگائیں اس وقت، اسے اٹھائیں اس وقت، اٹھا کے بٹھائیں اسے مصلی کے اوپر۔ یہ عمل جب کچھ دن چلے گا نا تو پھر سرکشی آہستہ آہستہ بھاگ جائے گی، اندر کی جو نفرت ہے، جو غلاظت ہے، آہستہ آہستہ بھاگ جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مرید وہ ہوتا ہے جو ارادہ لے کر جائے اللہ کو پانے کا، الہ کو پانے کا، خدا کو پانے کا، اس کے فضل کا، اس کے قرب کا، اس کی عطا کا، اس کے مصطفیٰ کا، جو ارادہ لے کر جائے وہ ہوتا ہے مرید۔ اور جب اللہ اس کے ارادے میں اخلاص کو پاتا ہے، جب اللہ اس کے ارادے میں خالصیت کو پاتا ہے، محبت کو پاتا ہے، ان ساری چیزوں کو جب اتنا خالص رب العالمین دیکھتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے من ارادنا، جس نے ہمارا ارادہ کیا، اراد نہ ہو ہم بھی اس کا ارادہ کر لیتے۔ بندے نے ارادہ کیا اللہ کا، یہ ہوا مرید۔ اللہ نے جب بندے کا ارادہ کیا، اللہ کی چاہت کا رخ جب بندے کی طرف ہوا تو وہ مرید نہ ہوا، پھر یہ مرید نہ رہا، یہ پھر مراد بنا، پھر با مراد بنا، پھر با نصیب بنا، یہ مراد بن گیا۔ مرید کا سفر مراد پہ پہنچا۔ جو بندہ مراد کو پا لیتا ہے، جو بندہ منتہا کو پا لیتا ہے، مقصد کو پا لیتا ہے، اسے مراد کہتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے ہم کس چیز کی طلب لے کے آئے۔ اگر طلب صرف دکان چلانے تک ہے تو طلب چھوٹی ہے، ابھی مرید نہیں ہوئے۔ اگر طلب صرف دنیاوی منفعت کی ہے تو ابھی مرید نہیں ہوئے۔ اگر طلب صرف اقتدار کی ہے تو مرید نہیں ہوئے۔ اگر طلب جاؤ حشمت کی ہے مرید نہیں ہوئے۔ اگر طلب لشکر و سپاہ کی ہے مرید نہیں ہوئے۔ اگر طلب دنیاوی مال و دولت کی ہے مرید نہیں ہوئے۔ ارے مرید تو تب بنو گے جب طلب اس کی ہوگی، جب ارادہ اس کا ہوگا۔ ابھی تو آپ نے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا، ابھی تو مرید کی سیڑھی پہ بھی قدم نہ رکھ سکے۔ مراد ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو مراد بنتے ہیں وہ با مراد ہوتے ہیں، وہ با نصیب ہوتے ہیں، با اختیار ہوتے ہیں، متصرف ہوتے ہیں۔ اللہ نوازتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، ایسا نوازتا ہے، ایسی روشنی دیتا ہے، ایسی جلا دیتا ہے کہ جو ان کے میت میں بیٹھتے ہیں وہ بھی روشن اور منور ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم ابھی مرید کی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث بھی آئی ہے، امام حاکم نے مستدرک میں بھی روایت کیا ہے اس کے، اور بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے رسول کو، قربان جائیں آپ کی سماعت پہ، قربان جائیں آپ کے نصیب پہ، قربان جائیں آپ کے مقدر پہ، آپ کے لبوں پہ سمیتوں کا فیض پایا۔ کالا
ان اللہ تعالیٰ یقول کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قد حقت محبتی، میری محبت حق ہو گئی، واجب ہو گئی۔ مولا کن کے لیے؟ تیری محبتوں کا رخ کس طرف ہوگا، تیری عطا کا رخ کس طرف ہوگا؟ قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان کا مقدر ہو گئی، میری محبت ان کا نصیب ہو گئی، میری محبت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ مولا محبت ہم ایک دوسرے سے کریں، خیرات میں تیری محبت ملے، کیسے ملے گی؟ اللہ کی خاطر سب سے پہلی محبت حضور تاجدار کائنات سے کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اللہ کی خاطر، کیونکہ رسول اللہ، حبیب اللہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، ہر ایک چیز کی انتہا، کمال، عروج۔ قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، جب محبت الہ کی خاطر ہو تو محبت کیسے ہوتی ہے؟ کسی کے تقویٰ کو دیکھ کر، کسی کی ورع کو دیکھ کر، کسی کی سیرت کو دیکھ کر، کسی کی حیات طیبہ کو دیکھ کر، کسی کے اندر اگر عشق کا سمندر پھاٹے مار رہا ہو، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں اندر کچھ نہ کچھ جلانی ہے، اندر کچھ نہ کچھ تلاطم ہے، اندر کچھ نہ کچھ ہے ایسا کہ چہرہ بتا رہا ہے، چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے، آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو بتا رہے ہیں، جسم کی کپ کپی بتا رہی ہے کہ اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کی عبادت کی حالت بتا رہی ہے، اس کی تواضع بتا رہی ہے، اس کی عاجزی بتا رہی ہے، اس کی انکساری بتا رہی ہے، اس کا عبادت کا ذوق بتا رہا ہے، اس کا محبتیں بانٹنا بتا رہا ہے، اس کا الفتیں بانٹنا بتا رہا ہے کہ اندر کوئی ہے۔ محبت بندے سے کی، اللہ کی محبت خیرات میں مل گئی، محبت مصطفیٰ سے کی، محبت الہیہ مل گئی، توجہ الہیہ مل گئی، نوازشات الہیہ خیرات میں ملے، محبت مصطفیٰ سے عشق کرنا، حضور تاجدار کائنات کے صحابہ سے عشق کرنا، حضور کی آل کے ساتھ عشق کرنا، ارے یہ وہی چیز ہے۔ قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کے ساتھ جب بندہ محبت کرتا ہے نا تو اللہ بھی اس سے اپنی محبت سے نوازتا ہے، اور جسے اللہ اپنی محبت سے نوازتا ہے اسے کسی غیر کی محبت کی حاجت رہتی نہیں، کسی غیر کے دروازے کی حاجت رہتی نہیں۔ انعمت علیہم، جن پر انعام ہے ان کی محبت اگر دل میں سمائے نا، قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، میری محبت ان کا حق ہو گئی جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ بیٹھے حضور تاجدار کائنات گنبد خضرا میں، بڑی دوری ہے، بڑا فاصلہ ہے، لیکن دل کے لیے یہ فاصلہ نہیں۔ اگر آپ سما جائیں، آپ کا عشق ہو تو یہ فاصلے رہتے نہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاصلے نہ رہے، زمانے ایک جیسے نہ تھے لیکن پھر بھی نہ رہے، اس زمانے میں بھی وہ سرکار کے زمانے کے، تابعی ہو کر بھی سرکار کے، جس زمانے میں بھی ہوں سرکار کے، کیونکہ اندر بسیرا کسی کا تھا۔ ایک ہی پیغام ہے، کوئی بھی عمل ہے اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل اس کا فائدہ نہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ہم۔ کوئی محفل پاک ہے، کوئی بھی خیراتی کام ہے، نیکی کا کام ہے،
اگر تو آپ کی غرض یہ ہے کہ مجھ سے میرا الہ راضی ہو جائے، مجھ سے خدا راضی ہو جائے، پھر تو کریں۔ اگر طلب یہ ہے کہ یہ بھی دیکھے یہ بھی دیکھے، یار میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، تو پھر یہ دیکھے گا وہ دیکھا، دیکھنے والا نے تو نہیں توجہ کرنی۔ جب اس کی خاطر عمل کریں گے تو یہ وہ تو سارے ہی دیکھیں گے۔ مقصد تو یہ ہے کہ دیکھنے والا دیکھے، دیکھنے والا توجہ کرے، دیکھنے والا آپ کے کھرے سچے مال کو قبول کر لے۔ اس نے قبول کر لیا، باقی کسی کی قبولیت کی حاجت رہتی نہیں۔ جو مال اس کی بارگاہ میں بکتا ہے اور وہاں پہ خالص بکتا ہے، وہاں پہ نفیس بکتا ہے، وہاں پہ اعلیٰ بکتا ہے، اس لیے ادھر بھیجنا ہے نا تو وہ خود اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ اعمال بھیجو، اعلیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ عشق بھیجو، اعلیٰ طلب بھیجو، ہر چیز اعلیٰ بھیجو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔